بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں الایمان بالرسل علیہم الصلاۃ والسلام اس عنوان کو پڑھا تھا۔ اس عنوان کے تحت ہم نے انبیاء و رسل کے بارے میں پڑھا کہ انبیاء اور رسل کون ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ان کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری ان کے امتیوں پر لازم ہوتی ہے، اور ایک نبی اور رسول کو جھٹلانا گویا کہ تمام انبیاء و رسل کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ آج ہم ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لانا تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء و رسل کا جو سلسلہ جاری فرمایا، جس کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو اس سلسلے کا اختتام حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قیامت تک آپ کی نبوت و رسالت ہی چلے گی، اور جو بھی صاحب ایمان ہونا چاہتا ہے، ایمان والا بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے باقی ایمانیات کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بیان فرمائیں، اور احادیث مبارکہ میں 200 سے زائد احادیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت میں بیان فرمائیں۔ ایک آیت آپ کو سنائی جا رہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کا خلاصہ آپ کو زبانی بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی کہ میری مثال اس محل کی طرح ہے کہ جو خوبصورت کسی نے بنایا ہو اور اس کے کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی ہو، جو شخص بھی اس محل کو دیکھے گا اس کی تعریف کرے گا، تو اس کے ساتھ فوراً اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہاں ایک اینٹ نہیں ہے، تو فرمایا میں اس محل کی تکمیل کرنے والی آخری اینٹ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کا ایک خوبصورت محل بنایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، ہر ایک اپنے بارے میں یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح کے دعوے کرنے والے سارے دجال اور کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک کا نام تھا اسود عنسی
اور دوسرا تھا مسیلمہ کذاب۔ اسود عنسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی قتل کیا گیا، اور مسیلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اس کے خلاف لشکر کشی کی گئی، جس کی بہت بڑی جماعت بن گئی تھی، جس میں ابتداءً مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوئی، بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسیلمہ کذاب پر فتح حاصل کی گئی۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی کے لیے کتاب کھولیں گے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 36 آپ دیکھ رہے ہیں، عنوان ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت۔ تمام انبیاء میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق حتیٰ کہ تمام نبیوں اور فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ اور آئندہ باتوں کا کچھ علم عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل فرمایا۔ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کی تعظیم و تکریم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان تمام کمالات کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے اللہ کے بندے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی فرمائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کا اعتقاد ایمان کا لازمی جزو ہے، اس کی تصدیق کے بغیر انسان کا ایمان مفید نہیں ہے۔ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ ختم نبوت کی صراحت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جا بجا منقول ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو نہایت وضاحت سے بیان فرمایا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح بیان فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے خوبصورت گھر بنایا لیکن اس کونے کی اینٹ چھوڑ دی، اور لوگ اسے گھوم گھوم کر دیکھتے، تعجب کرتے اور کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی؟ تو میں وہی اینٹ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو اس بات کو نہ مانے وہ مرتد ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بتلائے اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو بھی نبی مانے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت
نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور ان کے ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عن ثوبان رضی اللہ عنہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی اللہ۔ ترجمہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میری امت میں سے 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ خدا کا نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں 2 آدمیوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ایک کا نام اسود عنسی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی قتل ہو کر جہنم واصل ہوا۔ دوسرے شخص کا نام مسلمہ تھا جو 9 ہجری میں اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، مگر تکبر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے بیعت کو مشروط کر دیا اور کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا جانشین مقرر و متعین فرما دیں تو میں بیعت کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ اس شخص نے کچھ عرصہ بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی ایک بہت طاقتور جماعت بن گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کے لیے لشکر روانہ فرمایا، لیکن ابتدا میں کامیابی نہیں ہوئی۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اس لڑائی میں مارا گیا۔ ان مارکوں میں 21,000 کافر مرتد جہنم واصل ہوئے، 21,000، اور تقریباً 1,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ عزیز طلباء، آج کا ہم نے یہ عنوان ختم نبوت کے حوالے سے پڑھا ہے۔ اس سے متعلقہ آج کا جو کام ہے آپ اس کو سمجھ لیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 12 پر پہلے کچھ آپ نے کام کیا ہے، اسی صفحے پر آگے آپ نے کام کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر امتی پر ڈیش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ڈیش اشخاص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ مسلمہ کذاب سے ہونے والی لڑائیوں میں ڈیش کافر جہنم واصل ہوئے، اور اس کے بعد آپ مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ڈیش نے لشکر کشی کی جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس کے بعد کچھ آپ شارٹ کویسچن کر چکے ہیں۔ شارٹ کویسچن میں آپ سوال نمبر 2، 3 یہ کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو کس شریعت پر عمل کریں گے؟ دوبارہ دنیا میں آ کر شریعت محمدی پر عمل کریں گے اور اسی کی دعوت دیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، مسلمہ کذاب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کون سے سن میں ہوئی؟ سن 9 ہجری میں ہوئی۔ آگے آپ دیکھیں، یہ لانگ کویسچن ہے جو آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ ان میں سے ایک لانگ کویسچن آج آپ نے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیجئے۔ یعنی آپ مسئلہ ختم نبوت یا عقیدہ ختم نبوت کی آپ نے وضاحت کرنی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ یہ آج کا آپ کا کام ہے۔ عزیز طلباء، عملی کتاب والا کام بھی اچھے انداز میں کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور نوٹ بک والا کام بھی اچھے انداز میں کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔